نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك پارہ نمبر 9 سورہ اعراف رکوع نمبر 17 آیات نمبر 143 144 145 146 اور 147 ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا اور جب پہنچا موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے پر وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے قال رب ارنی انظر الیک قال بولا اے میرے رب مجھ کو دکھا انظر الیک کہ میں تجھ کو دیکھوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا ولكن انظر الى الجبل لیکن تو دیکھتا رہ پہاڑ کی طرف فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھ کو دیکھ لے گا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تو جعلہ دکا تو پہاڑ چورا چورا ہو گیا وخر موسیٰ صعقا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے فلما آفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين فلما آفاق پھر جب ہوش آیا قال بولا سبحانك تیری ذات پاک ہے تبت إليك میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تجھ کو منتخب کیا ہے لوگوں میں سے برسالاتی اپنے پیغام بھیجنے پر وبکلامی اور ہم کلام ہونے پر فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین پس لے لو جو میں نے تجھ کو دیا وکن من الشاکرین اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور لکھ دے ہم نے اس تختیوں پر من كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً ہر قسم کی نصیحت وتفصیلا لکل شیء
اور تفصیل ہر چیز کی، فخذها بقوت، پس پکڑ لے اس کو قوت سے، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنے قوم کو حکم کر دے کہ پکڑے رہے اس کی بہتر باتیں، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تجھ کو دکھلاؤں گا نافرمانوں کا گھر۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں پیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں نہ حق۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر دیکھ لے ساری نشانیاں تو ایمان نہیں لائیں گے ان پر۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر دیکھے ہدایت کا راستہ تو اس کو نہیں اپناتے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اسی لیے کہ انہوں نے جھٹلایا ہے ہمارے آیتوں کو اور رہے ہیں ان سے بے خبر۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جنہوں نے جھوٹ جانا ہے، جھٹلایا ہے ہمارے آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو برباد ہوئے ان کے اعمال۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 143 میں زیر مضمون اس بات کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر، موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانے کا جو وقت مقرر تھا، تو اس مقررہ وقت کے مطابق، مقررہ میعاد کے مطابق جب وہاں پہنچے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق پیدا ہوا کہ اپنے رب کو اپنے آنکھوں سے دیکھے، لہذا درخواست پیش کر دی کہ اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کر دیجئے، میں آپ کی ذات پر یقین رکھتا ہوں، ہم کلام بھی ہوا ہوں، اور اب یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا دیدار کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رؤیت ناممکن نہیں ہے، محال نہیں ہے، ممتنع نہیں، مگر مخاطب بحالت موجودہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ورنہ اگر رؤیت باری تعالی ممکن ہی نہ ہوتی تو لن ترانی کے بجائے لن ارا فرما دیتے کہ میری رؤیت ہو نہیں سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی دیدار دنیا میں عقلاً ممکن ہے، مگر اس آیت سے
ممتنع الوقوع ثابت نہیں ہوتا، اور یہی مذہب ہے جمہور اہل سنت والجماعت کا۔ ہاں، شرعاً ممتنع ہے۔ حدیث میں ہے کذا فی الحدیث لیرا احد منکم ربہ حتی یموت، یعنی تم میں سے کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجویز خداوندی کے وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس میں اس امر کی شہادت ہے کہ موجودہ حالات میں آپ جس کنڈیشن میں ہے، جس کیفیت میں ہے، اس کیفیت میں، اس حالت میں رؤیت نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے پہاڑ پر ادنا سی جھلک ڈال کر بتلا دیا کہ اگر پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تو انسان تو ضعیف الخلقت ہے، یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اور پھر جب فلما تجلی ربہ للجبل، تجلی یا تجلی کا معنی عربی لغت میں ظاہر یا منکشف کے معنی پر ہے، اور صوفیاء کرام کے نزدیک تجلی کا معنی کسی چیز کو بالواسطہ دیکھنا، جس طرح کے آئینہ ہے۔ بہرحال قرآن کریم کے واضح الفاظ سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بالواسطہ کلام فرمایا ہے۔ پھر اس کلام میں پہلے مرتبہ عطائے نبوت تھی، جب پہلے دفعہ ہم کلام ہوا تو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور دوسری مرتبہ جب ہم کلام ہوا تو اللہ تعالی نے تورات عطا فرمایا، اور جس کا ذکر آیات مذکورہ میں مذکور ہے۔ تو دوسرے کلام میں بنسبت پہلے کلام کے زیادہ خصوصیات ہے، اور زیادہ خصوصیات اور اہمیت کے حامل ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اس کا علم اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ البتہ کچھ عقلی احتمالات کی گنجائش ہے، بشرطے کہ شریعت مطہرہ کے خلاف نہ ہو، مگر ان تمام احتمالات میں سے بغیر کسی دلیل کے متعین کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ لہذا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ تعالی کا اس معاملے میں مسلک اسلم یہ ہے کہ اس معاملے کو حوالہ خدا کیا جائے، اللہ کو حوالہ کیا جائے، اور احتمالات نکالنے کی فکر میں نہ پڑے، قذا فی بیان القرآن۔ بہرحال جب پہاڑ پر اللہ کی تجلی ہوئی تو پہاڑ چورا چورا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش گر پڑے۔ فلما آفاقا، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آئی
تو فرمایا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے اس بات کا یقین کرنے والا ہوں کہ واقعی آپ کا دیدار اس حالت میں نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 144 میں فرمایا کہ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ علیہ السلام میں نے پیغمبری اور ہم کلامی کے ساتھ لوگوں کے مقابلے میں تمہیں چن لیا ہے، لہذا جو کچھ میں نے عطا کیا ہے اس کو لے لو اور شکر گزار بنو، شکر ادا کرو۔ اور آیت نمبر 145 میں فرمایا وَكَتَبْنَا فِي الْأَلْوَاحِ، جب موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی تختیاں سپرد کی تو ان تختیوں کے مجموعہ کا نام تورات ہے، جس میں حلال حرام چیزوں کی وضاحت بیان کی گئی تھی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، یعنی اسے قوت اور مضبوطی سے پکڑ لے، تام لے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، میں ان قریب تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اب دار الفاسقین سے مراد کون ہے؟ تو اس میں دو اقوال، ایک قول یہ ہے کہ مصر مراد ہے، ملک مصر مراد ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ملک شام مراد ہے۔ ملک مصر پر فرعونی قابض تھے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا اقتدار تھا اور ایک طاقتور قوم تھی۔ لیکن وَأَوْرَثْنَا سے مراد جو ہے وہ مصر پر غلبہ ہے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اس سے مراد ان دونوں آیتوں میں تطبیق یا دونوں جگہوں میں تطبیق یہ ہوگی کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي، اس سے مراد مصر پر غلبہ ہوگا، اور دار الفاسقین سے ملک شام پر غلبہ اور اقتدار مراد ہوگی۔ آیت نمبر 146 میں فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، صرف یصرف و تصریف کا معنی ہے پیر دینا۔ سأصرف کا مطلب یہ ہے کہ میں ان قریب پیر دوں گا اپنے آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین پر ناحق۔ مطلب یہ ہے کہ متکبرین، تکبر کرنے والے، آیات الہیہ کے سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے توفیق نہیں رکھیں گے، آیات الہیہ کے سمجھنے سے یہ قاصر ہوں گے، ان سے توفیق سلب کی جائے گی۔ اور آیات الہیہ سے مراد تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم بھی ہو سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ متکبر اپنے آپ کو خود بڑا سمجھتا ہے، اور یہ تکبر ایسی مذموم منحوس عادت ہے، خصلت ہے کہ اس میں مبتلا شخص عقل و فہم اور فراست سے خالی ہو جاتی ہے۔ متکبر کے اندر عقل، حکمت، بصیرت نہیں ہوتی، اور اس لیے مشہور مقولہ ہے کہ التکبر مع المتکبر تواضع، متکبرین کے مقابلے میں تکبر کرنا یہ تواضع ہے، حق ہے۔ متکبرین کا حال تو یہ ہے کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا،
اگر ان کو تمام تر معجزات آیات بینات دکھا دیا جائے تو پھر بھی یہ بدبخت لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَيَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس گمراہی کے راستے کو اپناتے ہیں اور اس گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں، ضلالت میں گمراہی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ تفسیر روح البیان لکھتے ہیں کہ تکبر علوم ربانیہ کے لیے حجاب بن جاتی ہے، کیونکہ علوم ربانیہ رحمت سے حاصل ہوتی ہے اور رحمت خداوندی تواضع سے حاصل ہوتی ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں ہر کی خدمت کر دو او مخدوم شد، ہر کے خود را دید او محروم شد۔ وجہ یہ کہ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، ان لوگوں کا تکبر کرنا اور آیات بینات پر ایمان نہ لانا، راہ ہدایت سے اعراض کرنا، یہ سب چیزیں گمراہی، تباہی، بربادی کی ذرائع ہے اور تباہی بربادی میں کودنے کے مترادف ہے، اور یہ سب اسی لیے کرتے ہیں کہ ان بدبختوں نے ہمارے آیاتوں کو جھٹلایا ہے، آیاتوں کی طرف لاپرواہی اختیار کی ہے، تفکر سے کام نہیں لیا، تدبر سے کام نہیں لیا۔ اور آیت نمبر 147 میں فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا ہے، ولقاء الآخرہ، بعث بعد الموت کو جھٹلایا ہے، یوم آخرت کو ماننے سے انکار کیا ہے، حبطت اعمالہم، تو ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہے۔ اب ظاہر ہے دنیا میں جو کام کی ہے وہ آخرت میں تو کام نہیں آئے گی، اگرچہ بظاہر نیکیاں ہو، اچھے کام ہو، لیکن اصل چیز تو ایمان ہے۔ ایمان تو اعمال کی بنیاد ہے، ایمان کے بغیر تو اعمال ہدر ہے، اعمال کی پھر کیا حیثیت؟ اصل چیز تو ایمان ہے، اور ایمانیات میں اصل الاصول توحید ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی دنیا اور دنیاوی ترقی بنانے کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ دنیا میں ہی رہے گی، آخرت میں عمل نامہ تو خالی ہوگا، کیونکہ جو کچھ کیا ہے دنیا کے لیے کیا، آخرت پر تو یقین نہیں رکھتے تھے، ورنہ اس میں اپنے اعمال میں اللہ کی رضا شامل کرتے، اور اللہ کی رضا تب شامل کرتے جب اللہ پر ایمان مقصود ہو، اللہ پر ایمان لایا ہو۔ اب ایسے لوگوں کو هل یجزون الا ما كانوا یعملون، ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو لوگ دنیا میں ایمان کے مقابلے میں کفر پر ڈٹے رہے، جمے رہے، تو ظاہر ہے آخرت میں ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ پر، رسول پر، یوم آخرت پر ایمان کے ساتھ اعمال اختیار کرنا چاہیے، اور اعمال میں اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور طریقہ ہو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔